Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum साथियों. I am Mrs. Anila Imran and you are watching UV Educational Center. सिल्विया प्लैथ का लेसन हमारे साथ था लास्ट टाइम, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन किया और इसकी साइकी देखी, उनकी पैदाइश देखी, उनकी एजुकेशन देखी, उनका काम देखा और उनके काम में ये पाया गया कि वो कन्फेशनल पोइम्स लिखती हैं. उनकी पोइट्री में कन्फेस का आंसर होता है और उस पर क्रिटिक्स तबसरे करते हैं कि किस चीज़ का वो कन्फेशन करना चाहती थी, आखिर वो पोइट्री में ऐसा क्यों करती हैं. और हमें ये भी पता लगा कि वो जो इलेक्ट्रिक शॉक्स हैं वो उनको भी ट्रीटमेंट लिया जाता था, वो उसका भी ट्रीटमेंट करती थी अपनी दिमागी हालत को कंट्रोल करने के लिए. और 3 मरतबा उन्होंने ख़ुदकुशी की कोशिश भी की और आखिर वाली कोशिश में कामयाब हो गई. जब उनके बच्चे छोटे थे तो उन्होंने अपनी किचन में गैस ऑन कर दिया और उसके बाद पिल्स अच्छी खासी नींद की खा ली और ओवन में अपना सर फंसा कर तो धमाका करवा लिया. खैर बच्चों को अच्छा खासा लपेट के गई थी कि बच्चे वगैरह बच जाएं और बच्चे दोनों बच गए थे. अब देखते हैं कि ये कन्फेशनल पोइट्री का आंसर जो इनकी बी पोइम्स में पाया जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मरतबा ये पेपर्स में आया है. आज हम इस क्वेश्चन को डील करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको हम देखते हैं और इसके बाद हम इसका डेथ वाला थीम करेंगे कि डेथ की थीम में ये क्या बताती हैं. आज हमारा क्वेश्चन है, हाउ द अराइवल ऑफ बी बॉक्स एंड बी मीटिंग आर कन्फेशनल पोएम्स. कैसे ये हैं कि ये इतराफ़ करने वाली नज़मियाँ, इनमें इतराफ़ात किए गए हैं. भाई किसी बात का हामी भर ली गई है कि हाँ मैंने ये किया या हाँ मेरे से ऐसा हो गया, कुछ ऐसी चीज़ है. कन्फेशनल पोएम्स क्यों कहलाती हैं ये. क्रिटिसिज्म कंसर्निंग, अगर तनकीदी लिहाज से देखा जाए, प्लैथ्स कन्फेशनल टेंडेंसीज़ होती हैं, रुझानात, झुकाव, जो उनके ये जो इतराफ़ करने का झुकाव है ना, फोकसेस ऑन दिस पोइम, इस पोइम में तवज्जो मरकूज़ करवाता है बिकॉज ऑफ द क्लोज पैरेलल्स बिटवीन प्लैथ्स एक्सपीरियंसेस एंड दोज ऑफ लेडी लजारस. लेडी लजारस इनकी पोइम है. अब इन्होंने अपने ज़ाती, ये पैरेलल का मतलब होता है कि मसावी या मतवाज़न. कुछ पैरेलल एक शेप भी होती है ना, जिसके 4 कॉर्नर होते हैं और जिस तरफ भी करो वो रेक्टेंगुलर टाइप बन जाती है. स्क्वायर टाइप भी हो सकती है, 4 कोने वाली हो सकती है, मतवाज़ी होती है, मतवाज़न उसको बस करना होता है. अब इन्होंने अपने ज़ाती तजुर्बात और लेडी लजारस में जो इन्होंने बताए थे तजुर्बात, उनका इन्होंने बड़ा करीबी जायज़ा लिया है, मसावी दिया है, एक जैसा रखा है. एट द एज ऑफ 10, अब देखते हैं 10 साल की उम्र में क्या किया. प्लैथ वॉज इन्वॉल्व्ड इन अ स्विमिंग एक्सीडेंट. इनके साथ 10 साल की उम्र में भी एक एक्सीडेंट हो गया. ये तैराकी का जो कोई प्रोग्राम था, इनका तैर रही होंगी तो वहाँ डूब गई. एंड नियरली ड्राउंड, और तकरीबन डूबने ही वाली थी. एज द नरेटर एक्सप्लेन्स, जैसा कि नरेटर कह रहे हैं, जिसने अपनी आंखों से वाक़या देखा या जिसने सुना, उसने हमें क्या बताया. द फर्स्ट टाइम इट हैपन, पहली मरतबा ऐसा हुआ था. आई वॉज 10, ये खुद कह रही है कि जब ऐसा हुआ था तो मैं 10 साल की थी. इट वाज़ एन एक्सीडेंट, मगर वो एक हादसा था. यानी 10 साल की उम्र में इन्हें पता नहीं था कि खुशी क्या होती है और मैंने कैसे करना है. और हमने ये भी देखा था कि कन्फेशनल पोइट्री में आई का यूज़ होता है. एट द एज ऑफ 20, 20 साल की उम्र में प्लैथ अटेम्प्टेड टू कमिट सुसाइड. 20 साल की उम्र में उन्होंने खुदकुशी करने का इर्तिकाब किया बाय टेकिंग अ लार्ज डोज ऑफ स्लीपिंग पिल्स. और क्या ले लिया, बहुत ज़्यादा मिकदार में नींद की गोलियाँ, ख्वाबावर गोलियाँ खा ली. एंड हाइडिंग इन द बेसमेंट ऑफ हर होम, और अपने ही घर के तहखाने में जाकर छुप गई. ये उन्होंने 20 साल की उम्र में किया. इसके बाद इन्होंने वो जो अपना वो शॉर्ट बायोग्राफिकल नावल लिखा है अबेल जार, उसमें भी इन्होंने बताया कि वो घोड़े से हीरोइन गिरी और वो गिरते गिरते बच गई. फिर ये घोड़े से भी गिरी थी, लेकिन उन्होंने कब बताया था कि वो भी एक्सीडेंट था, मैंने कोई खुदकुशी की कोशिश नहीं की थी. जब भी तो लास्ट टाइम चूल्हा जला के ब्लास्ट करवाया कि अब की मरतबा ना ही बचूँ तो अच्छा है, क्योंकि हर मरतबा कोई ना कोई बचा ही लेता था ना. बी मीटिंग की अब ये एक किस्म की क्रिटिकल अप्रिसिएशन भी है और इसमें बताया भी जा रहा है कि बी मीटिंग में ये क्या महसूस कर रही हैं, इन्होंने क्यों लिखी थी. बी मीटिंग एक ऐसी पोइम है, इस पोइम में बताया गया है कि कुछ लोग जो है क्वीन बी उसको निकालना चाहते हैं. अब क्वीन बी को जो लोग निकालना चाहते हैं वो ज़ाहिर उसको हीट अप करते हैं, आग लगाते हैं और वो मक्खियाँ भागती हैं. तो फिर वो नई मक्खी को लेके आते हैं कि नई मक्खी आए, ज़्यादा शहद हो.
اب اس میں یہ دیکھتی ہیں کہ یہاں پر ان کے ہسبینڈ جو ہیں وہ بھی تو اسیا ویول کے پیچھے جا چکے ہیں، ٹیڈی ہیوج، تو اب یہاں یہ اپنا بھی کنفیس کر رہی ہیں کہ میں یہاں پر سیف نہیں ہوں، میں یہاں پر سیکیور نہیں ہوں، کیونکہ اب وہ مجھے بھی میرے گھر سے نکال کر دوسری کوئن لانا چاہتے ہیں۔ اس پوئم کا تھیم جو ہے کچھ اس طرح سے چلتا ہے۔ دیکھتے ہیں آگے کیا کہہ رہی ہے۔ دا پوئٹسٹ ونڈر، وہ حیران ہے، یہ اباؤٹ کی سپیلنگ ہے، اور اس کے ایک تو یہ بھی ہوتا ہے کہ اباؤٹ دیس پیپل، ان لوگوں کے بارے میں ہے ایٹ دا برج، جو کہ برج پر تھے۔ اب یہاں پر ABOUT اباؤٹ کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ملا ہوا ہونا یا جڑا ہوا ہونا یا ہم سرحد ہونا، اور اباؤٹ کے بارے میں ABOUT اباؤٹ کے بارے میں بھی ہوتا ہے۔ اب جو ورڈ آپ کے ذہن میں آیا آپ اسے سوٹیبل کر سکتے ہیں۔ اباؤٹ دیز پیپل بھی ہو سکتا ہے، ان لوگوں کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے جو برج پر ہیں، یا ان لوگوں سے جڑا ہوا بھی ہے جو کہ برج پر ہیں۔ برج ہوتا ہے ایک پل، کسی پل پہ وہ لوگ ہیں۔ They are the villagers، وہ تو گاؤں کے لوگ ہیں۔ ان میں کون کون شامل ہے؟ The priest، the midwife and grave digger۔ digger یہاں پر بھی آ گیا جی، گورکن یہاں پر بھی ہے جو قبر کھودتا ہے۔ دائیا ہوتی ہے، دائی مائی جو ہوتی ہے، اور priest وہ جو پادری ہے، پادری بھی تو یہی رہا ان کا، وہ جب دفنانے کا عمل ہوتا ہے، یہ ساری اس نے منظر سیٹنگ کی ہوئی ہے، ان سر وہ لے ہی آتی ہے کہیں نہ کہیں سے۔ All the other poems are very well covered، all the other peoples are very well covered۔ سارے پیپل جو ہیں دوسرے لوگوں نے اچھا خاصا اپنے آپ کو ڈھانپا ہوا ہے، جیسے آج کل کرونا وائرس کی وجہ سے ماسک چل رہے ہیں، گلوز چل رہے ہیں، ایسے ہی وہاں پر بھی سب نے ڈھانپ کے رکھا اپنے آپ کو۔ ویئرنگ ایون گلوز، یہاں تک کہ دستانے پہن رکھے ہیں۔ دا پوئٹسٹ فیلز، اب یہ شاعرہ کیا محسوس کرتی ہے، پریزنٹ انڈیفینٹ میں بات ہوئی کیونکہ فیل کے ساتھ ایس لگ گیا۔ دے شوڈ ٹولڈ ہر ٹو کم، انہیں کہنا چاہیے تھا اسے کہ آئے ود نیسیسری سیفٹی، کہ ضروری حفاظت کی چیزوں کے ساتھ ان کے پاس آئے۔ انہوں نے کیوں نہیں بتایا مجھے بلاتے ہوئے کہ میں جب یہاں جا رہی ہوں تو میں بھی یہ گلوز پہن لوں، میئرنگ اگینسٹ دا اٹیک آف بیز، اور میں بچوں کس سے، ان شہد کی مکھیوں کے حملے سے بچوں۔ اب آپ نے نمبر 1 یہ اس نے شکایت کی ہے کہ مجھے انہوں نے بتایا نہیں ہے، کہ میں بھی کچھ چیزیں کور کر کے آ جاتی، مجھے پتا ہوتا حالات یہاں پر ایسے چل رہے ہیں۔ دا سیکیورٹی ڈریسز دا پوئٹس، نمبر 1 اس کو انڈر لائن کر لیں، کس نے اسے ڈریسز دیے؟ سیکیورٹی نے ڈریسز دیے ہیں۔ سیکیورٹی جو انتظامیہ تھی جس کا کام تھا کہ محفوظ کرنا ہے، اس نے سیکریٹری نے اسے دیے ہیں، جو وہاں کی سیکٹری ہے اس نے اسے ڈریسز دیے ہیں، پراپرلی ٹو میک ہر سیکیور، تاکہ وہ اسے اچھی خاصی محفوظی کروا سکے، فرام بیز، مکھیوں کے اٹیک حملے سے۔ ناؤ شی از ڈریسڈ، اب اس نے اچھا خاصا لباس پہن لیا ہے، کور ہو گئی ہے، شاعرہ کو کپڑے دے دیے گئے ہیں۔ شی ہوپس دے ول ناٹ اسمیل ہر فیئر، اب وہ کپڑے تو پہن چکی ہے، اب کہتی ہے کہ یہ جو ہے نا میرے خوف کو نہیں پہچانے گا، اندر چاہے میرے پسینے چھوٹ رہے ہیں، اندر چاہے میں خوف کے مارے لال پیلی ہو رہی ہوں، اب نہیں مجھے میرا ڈر کوئی پہچان سکتا۔ فیلنگ بتا رہی ہے نا، کنفیشن کر رہی ہے یہاں پر کہ میرے جو خوف ہے وہ اب میرے ہمسایوں سے، میرے ہسبینڈ سے، میرے رشتہ داروں سے اب چھپے ہوئے ہیں۔ She tries to identify the people، اب اس نے چونکہ کپڑے پہن لیے، باقی لوگوں نے بھی کپڑے پہن لیے، اب وہ انہیں پہچاننے کی کوشش کر رہی ہے کہ یہ کون ہے۔ She thinks the man in black dress is priest، اب جس نے کالے کپڑے پہنے ہوئے، ماتمی لباس پہنا نا، کالا ماتم کی علامت ہے، تو شاید یہ پادری ہے۔ And the woman in the blue، اور جس نے یہ بلو کوٹ پہنا ہوا ہے، یہ مڈ وائف ہوئے گی، کوٹ پہنا نا جیسے ڈاکٹر کوٹ پہنتے ہیں، تو یہ تو یقیناً دائی ہوئے گی، وہ اندازے کر رہی ہے۔ The people give her a fashionable straw hat، اس کو انڈر لائن کرنا ہے، پہلا ہم نے کیا انڈر لائن کیا تھا؟ The secretary کو انڈر لائن کیا تھا، dresses the poetess، اب دوبارہ آپ انڈر لائن کر لیں fashionable straw، دوسری چیزوں سے straw hat ملا، ایک ایسا ہیٹ ملا جس میں اسٹرو لگا ہوا ہے اور بڑا جدید فیشن کا ہیٹ ہے، یعنی انہوں نے اسے ممتاز کیا ہے، اسے اچھی چیز دی ہے، اپنے سے اسے اعلیٰ مہمان خصوصی کے طور پر رکھا ہے، اور بیوٹیفل سا ہیٹ دیا ہے، ٹو کور ہر ہیڈ، کے سر کو ڈھانپ لے، اینڈ اے بلیک ویل، اور دوسری چیز اسے کیا ملی ہے، تیسری چیز جو انڈر لائن کرنی ہے آپ نے، اے بلیک ویل۔ اوکے، ہم نے 3 چیزیں اس میں سے پائیں کہ ایک تو اسے سیکریٹری نے کپڑے دیے، دوسرا اسے فیشنیبل اسٹرو اور ہیٹ دیا گیا، اور تیسرا اس کو ایک بلیک ویل بھی دیا گیا، ہیٹ کے ساتھ ساتھ وہ اپنا منہ بھی ڈھانپ لے، نقاب کر لے کالے رنگ کا، وہی نا ماسک ہو گیا، ماسک بھی مل گیا اسے، ڈریس بھی مل گئی اسے کوریج والے، گلوز وغیرہ نہیں ملے تو ہیٹ مل گیا، ساری چیزیں اس کو ملی ہیں تاکہ یہ اپنے آپ کو محفوظ کرے حملے سے۔ The poem seems to be waiting for a surgeon،
سیمس، اب سیم ہو رہا ہے، محسوس تو ایسا ہو رہا ہے کہ جیسے کہ کسی سرجن، کسی جراح، کسی جسمانی آپریشن کرنے والے کا بڑے ڈاکٹر کا انتظار کر رہے ہیں ود ماسک آن دیئر فیسز، اور چہرے پہ انہوں نے ماسک لگائے ہوئے ہیں، گلوز آن دیئر ہینڈس، اور اپنے ہاتھوں پر، یہ ریسز جو ہے نا یہ فیسز ہے، یہاں اسپیلنگ تھوڑی مسٹیکس ہے، اپنے چہرے پہ انہوں نے گلوز لگائے ہیں اور ماسک لگائے ہیں اور ہاتھوں میں گلوز لگائے ہیں، ٹھیک ہے. دا پوئٹسٹ تھوٹ، اب یہ کیا سوچتی ہے، دیٹ اٹ مے بی دا بچر، کہ جس نے یہ ماسک اور یہ گلوز لگائے ہوئے ہیں یہ کون ہے، قصاب آ گیا ہے، کیا قصائی آ گیا یہاں پہ کوئی، سرجن کو قصائی سے بھی وہ کر رہی ہے کہ کاٹتے کوٹتے ہیں نا اور پھر جوڑتے ہیں، پھر آپریشن کرتے ہیں انسانوں کے. دا گروسر، یہاں یہ کوئی پنسالی والے آ گئے ہیں. دا پوسٹ مین، یہاں کوئی وہ بندہ ہے جو ڈاکیا ٹائپ ہے، کسی کا پیغام لے کر آتا ہے. اب چوتھی چیز جو ہم نے کرنی ہے، چوتھی چیز ہے پاسنگ تھرو دا بشز. اس پوائنٹ میں ایک اور چیز آگے جناب، یہ اب گزر رہے ہیں کچھ جھاڑیوں کے پاس سے. دا تھرون ہرٹ ہر، اور جھاڑیوں کے پاس سے اسی کس چیز نے ہرٹ کیا ہے، کیا اسے چبھا ہے، کانٹے چبھے ہیں. شی فیلز، محسوس کرتی ہے، شی could not run to save her life، وہ تو اب یہاں سے بھاگ بھی نہیں سکتی کہ اپنی جان ان جھاڑیوں والے کانٹوں سے بچا لے، نہیں بھاگ سکتی کیونکہ وہ مکمل طور پر ان کے شکنجے میں ہے. یا اب یہ بتانا چاہ رہی ہے کہ میں اپنے شوہر کے بھی شکنجے میں ہوں، بچے میرے پاؤں کی زنجیر بنے ہوئے ہیں اور میں یہاں سے چھوڑ کر نہیں جا سکتی. نظر اسے وہی لوگ آ رہے ہیں جو قصاب ٹائم ہے، کاٹنے والے ہیں، یا کچھ گروسر چل رہی ہیں، گروسری کے سامان چل رہا ہے، یا پوسٹ مین ہے. پھر جھاڑیوں کے پاس آ کے اس نے بھاگنے کی کوشش کی ہے. پیپل آر گوئنگ ٹو اسموک دا بیز آؤٹ آف دا ہائیو. اب لوگوں نے کیا کرنا شروع کر دیا ہے، اگلے اسٹینس ہمیں بتا رہی ہے کہ لوگوں نے جناب بی والے جو چھتا ہے نا، مکھیوں کے چھتوں میں اسموک کر دیا، دھواں چھوڑ دیا، تاکہ دھواں کریں گے تو بیز جو ہے نا باہر چلی جائے گی. دا بیز اسٹارٹ موونگ آؤٹ. اب مکھیوں نے کیا کیا جناب، باہر کو آنا شروع کر دیا. دا پوئٹسٹ تھنکس دا بی ووڈ اسپیئر ہر مسٹیکنگ. اب پانچویں چیز آپ نے انڈر لائن کر لی ہماری اس پوائم میں. پانچویں چیز کیا ہے، یہاں پر وہ کیا کنفیس کر رہی ہے، وہ کہتی ہے کہ جناب اب یہ جو مکھیاں ہیں نا یہ غلطی مجھے سمجھیں گی، کیوں، میرا تو منہ کور ہے، میں نے تو ہیڈ پہنا ہوا ہے، میں نے تو کپڑے دوسرے پہنے ہوئے ہیں، ان مکھیوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میں کون ہوں. فور اے کاؤ پیسٹری ٹری. یہاں یہ سمجھ رہی ہے کہ جب میں نے جو ہیٹ پہن لیا نا، اس سے مکھیوں نے مجھے سمجھ لینا کہ میں کوئی میٹھی چیز کا درخت ہوں. اسٹرا ہیٹ پہنا ہوا ہے، لباس پہنے، تو کہیں مکھیاں آ کے ساری مجھے ہی نہ چپک جائیں، ساری مکھیاں مجھے ہی نہ چمٹ جائیں. اب وہ ادھر سے تو نکل رہی ہیں، کہیں وہ مجھے کوئی ٹری کی تشبیہ میں لے لیں اور آ کے مجھ سے چپک گئی تو. خوف ہے نا، کنفیشن کر رہی ہے اور اس خوف کو بیان کر رہی ہے. دا ولیجرز آر لوکنگ فار دا کوئین. اب ولیجر جو ہیں وہ اسموک کے ساتھ ڈھونڈتے کس کو پھر رہے ہیں، بی کو ڈھونڈ رہے ہیں. انہیں چاہیے کہ ملکہ مکھی کہاں ہے وہ نظر آئے ہمیں، بیکاز دے وانٹ ٹو کل ہر. انہوں نے اسے قتل جو کرنا ہے، خوف ہے اسے کہ مجھے بھی لوگ ڈھونڈ رہے ہیں، شاید مجھے مارنا چاہتے ہیں، شاید میرے ہسبینڈ ہی میری جان لینا چاہتے ہیں، شاید انہوں نے کوئی بندے چھوڑ دیے، شاید کچھ پرابلم ہے. یعنی اپنی کنفیشن، اس کی سائیکی کچھ اس طرح سے چل رہی ہے. اب کہتی وہ کل کرنا چاہتے ہیں، بٹ دا کوئین بی از ویری کلیور. لیکن کوئین بی تو بہت ہوشیار ہے. دا ولیجرز آر موونگ دا ورجنز ٹو پریونٹ دا فائٹ اینڈ کلنگ. اب انہوں نے سوچا ہے کہ یہ جو کوئین بی تو باہر ہی نہیں آ رہی، چکر کیا ہے. انہوں نے اندر نہ نئی ملکہ چھوڑ دی کہ نئی ملکہ یا تو بچ جائے گی، یا جنگ کرے گی، یا مرے گی، یا اس کو مارے گی. اب نئی ملکہ کون ہے، اسیا ویبر، جو اس کے ہسبینڈ کی زندگی میں آ چکی تھی. اب ان دونوں میں جنگ ہے. اب پتہ چلے گا جناب یہ رہتی ہے یا وہ رہتی ہے. اور بڑے افسوس کی بات یہ بھی تھی کہ جب انہوں نے وفات پالی تو ایسیا ویبل جو ان کی تھی، انہوں نے بھی بعد میں اسی طریقے سے ہی خودکشی کی، یعنی ٹیڈی ہیوج رنڈوا ہی ہو گیا، دونوں سے ہاتھ دھو بیٹھا. آگے گئے جناب تو پتہ چلا ہمیں کہ دا پوئٹسٹ سڈنلی ٹرنز کولڈ. اب ایک دم سے یہ سرد پڑ گئی، سرد پڑ گئی، موت کی علامت، سانس نہیں چل رہا، جان نکل چکی، جسم ٹھنڈا پڑ چکا ہے. اب یہاں پہ اس کی کنفیشنز ہو رہے ہیں. اب ایک دم سے ٹھنڈی پڑ گئی ہے. ٹو سی دا ڈیڈ باڈی، جب وہ دیکھتی ہے اس مردہ جسم کو، آف دا کوئین. کوئین کا بھی سے پتہ چل گیا کہ اوہ ہو کوئین مر گئی ہے، انہوں نے کوئین کو مار دیا ہے. وہ خود بھی سرد ہو گئی. وچ لکس لائک دا ڈیڈ باڈی آف اے ہیومن بینگ. اور یہ ڈیڈ باڈی اسے ایسی لگ رہی تھی جیسے کہ ہیومن بینگ کی ہے. اس کی ٹیکسچرل لائن جب ہم لے کے آئیں گے تو وہ ہمیں پھر زیادہ مشکل نہیں فیل ہوں گے، کیونکہ اب کافی تو اس کی ایکسپلینیشن یہیں پر ہمیں مل گئی ہے. اس میں ہمیں کتنے کنفیشنل اس کے مل گئے کہ سیکٹری نے اسے ڈریس دے دیا، اس نے کنفیس کیا ہے، ہیڈ اس کو بڑا خوبصورت دیا گیا ہے، فیشنیبل دیا گیا ہے، اس کو بلیک ویل دیا گیا ہے.
اس کے بعد وہ بشیز سے گزری ہے اور اسے کانٹے بھی چبھے ہیں. پھر اس نے یہ بھی کہا ہے، اس کا یہ بھی یقین ہے کہ مجھے یہ کاؤ پیسٹری ٹری نہ سمجھ لیں اور مجھے نہ آ کے چپک جائیں، یا مجھے شاید غلط فہمی سے پہچانے ہی نہ کہ میں اندر کون ہوں. جیسے یہ نہیں پہچان پا رہی تھی کہ یہ کون ہے، بلو کپڑے کس نے پہنے ہوئے ہیں، بلو کوٹ کس کا ہے، اور یہ بلیک ڈریس کس کا ہے. یہی چیزیں ہیں جو آپ نے بس اس میں بتانی ہیں. ارائیول آف دا بی باکس کی طرف چلیں تو یہاں کیا کنفیشن کر رہی ہیں. یہ بی باکس میں یہ بتانا چاہ رہی ہیں کہ میں نے ایک بی باکس کو آرڈر کیا تھا، پھر میں نے اس کو بلوایا اور وہ اسکوائر کا تھا، شیپ تھی، اور اس میں یہ چکر چل رہا تھا میرا کہ میں نے مکھیاں اس میں رکھنی تھی، پھر میں تو ان کی ذمہ داری بن جاؤں گی اور پھر وہ میری ذمہ داری بن جائیں گے، تو میری کی مرضی میں مکھیوں کو کھانا دوں یا نہ دوں. بڑی انٹرسٹنگ پوئم ہے، جب آپ اس کا ٹیکسٹ دیکھیں گے تو آپ کو یہ اور بھی انٹرسٹنگ لگے گی. اس کی دیکھ لیتے ہیں کنفیشنل پوئمس کے حساب سے. اپریسیشن، کریٹیکل اپریسیشن کیا نکل رہی ہے. This bee box can be interpreted as a metaphor for two things. میٹافر کیا ہوتے ہیں؟ تشبیہ ہوتے ہیں نا، تشبیہ کسی چیز کو دی جاتی ہے. اس نے کہا اس کو ہم دو چیزوں پہ تشبیہ دیتے ہیں. نمبر ون نمبر لکھا ہوا ہے، اس کو انڈر لائن کر لیں. That is represents the captivity. نمبر ون تو یہ جناب یہ کس کی نمائندگی کر رہا ہے؟ قید کی، جنگی قیدی یا کسی کا اسیر ہونا. یہ بی باکس نمبر ون تشبیہ اس کی کر رہا ہے، ہمیں اس کی تشبیہ دے رہا ہے. آف دا بلیک سلیوز ٹریڈ. اور یہ بلیک سلیوز ٹریڈ ہم پڑھ کے آئے ہیں، تھنگس فال اپارٹ. کیا پڑھا تھا وہیں پر؟ یہ حبشی بلیک سلیوز کو ٹریڈ کرتے تھے، ان کو غلام بنا کے ان کی تجارت کرتے تھے، تو ان کو قیدی بنا لیتے تھے. جس نے یہاں پر وہ والا بھی موضوع ڈالا ہے. which was fairly rampant in Slavia Platz day. ریمپنٹ سے مطلب ہوتا ہے روز بروز بڑھتی ہے آبادی ہو جانا. روز بروز یہ بلیک سلیوز وہاں پر آ رہے تھے، روز روز وہاں آتے تھے، اور ان کی آبادی ریمپنٹ آبادی بڑھتی ہی جا رہی تھی جب سلویا پلیتھ زندہ تھی. اسی زمانے کا ناول ہے نا جب یہ لوگ جا کے امپیریلزم کرتے تھے اور وہاں سے بلیک سلیوز کو نکال لاتے تھے. نمبر ون تو اس نے کیپٹیوٹی کا تھیم دے دیا کہ قیدی ہے، اسیر ہے. نمبر ٹو کیا ہے؟ To that the bee box represent the suppressed emotions and feelings of the poet. ان کی وہ دبی ہوئی جذبات، دبے جذبات ہیں اور ان کے وہ احساسات ہیں جو بی باکس کے ذریعے وہ ہمیں پیش کرنا چاہتی ہیں. possibly an illusion. ممکن ہے یہ کوئی اشارہ ہو. illusion ہوتا ہے اشارہ، وہم. to her growing madness. یہ اشارہ تھا ان کی بڑھتی ہوئی پاگل پن کی طرف کہ اب وہ مزید اپنا سائیکی توازن کھو رہی ہیں، اسٹریس کا شکار ہو رہی ہیں، کوئی غلط قدم اٹھا سکتی ہیں. however تاہم we must understand that those two different interpretations are highlighted in different parts of this passage. اب جو پوئم کا پیسج ہے، پوئم کا پیراگراف ہے، اس میں مختلف حصوں پر اس کی تشریح کے دوران ان دو مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی ہے. اینڈ دیز ٹو ڈفرینٹ انٹرپریٹیشنز، یہ جو دو مختلف تشریحات ہیں، جو مختلف بیانات کی تشریح کی گئی ہے، ان بیانات کی مختلف تشریح کی گئی ہے. دیئر فور مے بی ون آف دا سیم، شاید ان میں سے ایک بھی ہو سکتی ہے. دس ٹائٹل از دیئر فور انپروپریٹ. اس لیے یہ ٹائٹل تو انپروپریٹ ہے، ٹائٹل تو ہے ہی نامناسب. Does it as it does not allude the real meaning behind this poem. کیونکہ یہ جو بی باکس ہے یہ تو اس کے اصل میننگ کی طرف اشارہ نہیں کر رہا ہے. لیکن جب وہ کیپٹیوٹی آ جاتی ہے تو باکس ایک قید خانہ ہی ہے نا، جہاں پر بلیک سلیوز لائے جا رہے ہیں. بلیک سلیوز اپنی طرف سے یہ مکھیوں کو بھی کہہ رہی ہے نا، کالی مکھیاں بھی ہوتی ہیں نا، مکھیوں کو بھی کہہ رہی ہے ان کو لا کے یہاں پر قیدی کے طور پر رکھا جا رہا ہے. تو وہ تو قید میں آ گئی ہیں، اور پھر یہ اپنی بھی علامت دے رہی ہے کہ میں بھی قید خانے میں ہوں، میری بھی شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، قید میں بڑھ گئی. یہ اس قسم کے بتا رہی ہیں باتیں، یہ ہم نے انٹرپریٹیشن دینی ہوتی ہے. ڈیٹ دا بلیک سلیوری اینڈ ٹو ہر گروئنگ میڈنس. اب یہ دو ہمارے پوائنٹ ہیں. نمبر ون پوائنٹ کیا انڈر لائن کیا ہے؟ دا بلیک سلیو، بلیک سلیوری، کالے غلام، اور اس کا بڑھتا ہوا پاگل پن. یہ دو پوائنٹس ہمیں فرسٹ پیراگراف میں پتہ لگے کہ اس نے ان چیزوں کا کنفیشن کر لیا. فرسٹ دیکھیں، لیٹ us analyze the attitude Sylvia Plath seems to take towards the bee box. اب اس نے اپنا رویہ کیا رکھا اس پوئم کو انالائز کرتے وقت، تجزیہ کرتے وقت. اب ہم تجزیہ کریں گے کہ اس کا رویہ کیا تھا. She seems to claim ownership over the box. اب یہاں پر تو اس نے مالک ہونے کا دعویٰ کر دیا. میں نے بتایا نا کہ میں مالک ہوں جناب اس بی باکس کے. مالک کیسے ہے؟ As she ordered this، اسی نے تو اس کا
हुक्म दिया था, उसी ने तो इसका ऑर्डर दिया था कि भाई मुझे ऐसा बी बॉक्स बना के दो, दिस क्लीन वुड बॉक्स, और ऐसा साफ़ सुथरा लकड़ी का बॉक्स हो। अब एक किस्म का ये उनका कोफन भी तो होता है ना, ताबूत होता है जिसमें ये इन्होंने मरने के बाद जाना होता है, उसकी भी अलामत है। शोइंग दैट शी क्लेम्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ओवर द अराइवल ऑफ द बी बॉक्स, वो दिखाती है कि मैं दावा करती हूँ कि मुझ पर अब जिम्मेदारियाँ हैं बॉक्स के आने के बाद, काफ़ी जिम्मेदारियाँ हैं, साफ़ सफाई रखनी है, अंदर जो मक्खियाँ होंगी उनकी भी देखभाल करनी है। एंड दिस अराइवल ऑफ द बॉक्स इज़ नॉट मेयर कोइंसिडेंट, अब ये जो बॉक्स आने की एक अलामत है, कोई हादसाती तौर पर नहीं हुई, पहले पूरा प्लान किया गया है फिर ये बॉक्स आया है। द यूज़ ऑफ द वर्ड क्लीन, अगर ये लफ्ज़ देखें क्लीन साफ, रिप्रेजेंट्स द इनिशियल विजुअल इनोसेंस, इनिशियल विजुअल इनोसेंस, इनिशियल होती है इब्तदाई आगाज़ी पहले, और विजुअल होती है नज़र आने वाली, इनोसेंस मासूमियत ऑफ दिस वुडन बॉक्स, वो हमें शुरू से नज़र आ जाती है, जो ही बॉक्स आता है पता लग जाता है क्लीन है, साफ़ सुथरा, खूबसूरत है, इतना ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ हुआ। बट एज मैंशनड लेटर ऑन इन द पोइम, और बाद में वो पोइम में इस चीज़ का जिक्र करती हैं, दिस इज़ मेयरली आ फैक्ट एंड इट्स contents are extremely volatile। अब बताना चाह रही हैं ये कि ये जो contents हैं, ये जो मवाद हैं, ये जो इस बॉक्स का माथा है ना, फेस होता है ना चेहरा, फेस्ट लगा लें कि ये इसका जो मकान का एक माथा होता है, मकान का एक चेहरा होता है, जिसका फ्रंट कह लें, फिर उसका बी बॉक्स का फ्रंट लगा लें, किसी घर का फ्रंट लगा लें, उस फ्रंट के बारे में बता रही है कि इस कंटेंट्स, इसमें जो मवाद और इसकी जो अज्जा है ना, आर एक्सट्रीमली, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है। वोलेटाइल बताना चाह रही हैं कि वो तो गैर मुस्तहकम है, वो उड़ जाने वाले हैं। इसका ये जो माथा है, इसके ऊपर कोई जो मुझे अच्छे वाले अज्जा नज़र नहीं आ रहे, पहले तो आया भी देखने में बड़ा मासूम है, नया है, साफ़ सुथरा है, लेकिन बाद में पता चला है कि इसका चेहरा अच्छा नहीं है। अब बताना ये यहाँ पर अपनी अलामत अपने हस्बैंड को भी दे सकती है कि देखने में मुझे बड़ा मासूम लग रहा था, अभी मैंने उससे शादी कर ली और बाद में पता चला कि वो अंदर से कितना वोलेटाइल है, कितना गैर मुस्तहकम है, वोलेटाइल गैर मुस्तहकम है, या अंदर से वो इतना अच्छा नहीं है। The box is described to be as square as a chair। अब इस बॉक्स को स्क्वायर की जो है ना शक्ल में बताया गया है। अब स्क्वायर क्या होता है, जिसके चारों साइड्स बराबर होती हैं, एंड वुडन, और बताया गया लकड़ी का है। द इमेजरी ऑफ द चेयर की जो इमेजरी है, रिप्रेजेंट द बॉक्स ऑफ टू बी डायरेक्ट एंड ऑनेस्ट। अब बताना ये चाहती है कि वो एक डायरेक्ट, सीधा और ऑनेस्ट और ईमानदार किस्म का है, यानी चारों कोने उसके बराबर हैं। बॉक्स की हैसियत ऐसी है कि उसके किसी कोने में किसी किस्म का हम नहीं है, बराबर है उसके, स्क्वायर टाइप है और वुडन का है। द अगेन कंट्रास्ट द इनर कंटेंट्स। अब दोबारा अगर हम उसके कंट्रास्ट देखें, जो उसके अंदर ज़ाती मवाद है उसका कंट्रास्ट देखें, विच विल बी डिस्कस्ड लेटर ऑन इन दिस कमेंट्री, जो बाद में वो जो कमेंट्री करती है, आंखों देखा हाल हमें बताती है, उसमें वो क्या कहती है। सिल्विया प्लाथ सीम्स टू गो ऑफ लेगजेंट। लेगजेंट क्या होता है, सतह को एक नुक्ते पर छोड़ने वाला, अपनी आँखों को देखने वाला। अब लेगजेंट क्या करने वाली है, अब ये जाती है टू वर्ड्स आर इनिशियल मीनिंग, अपने पिछले मीनिंग की तरफ, अपने इब्तदाई मीनिंग की तरफ। एज शी वुड से इट वाज द कॉफन ऑफ अ मैग्नेट और अ स्क्वायर बेबी। अब यहाँ पर उसने अपने वो पिछला वो जो वुडन बताया ना, चेयर जैसा है, क्लीन है, वुडन बॉक्स है, आई ऑर्डर दिस, मैंने इसका ऑर्डर दिया था। आगे जाके उसने बता दिया है जनाब कि ये टेंजेंट क्या कर रहा है, ये एक नुक्ते पर मुझे क्या नज़र आ रहा है कि ये तो मिड गेट है। मिड गेट क्या होते हैं, बहुत बोने या छोटे जो होते हैं उनके लिए बनाया गया, और स्क्वायर बेबी या बेबी के लिए बनाया गया कॉफिन है। कॉफिन होता है ना ताबूत, ये वो ताबूत है जो किसी बच्चे के लिए बनाया गया है या किसी बोने के लिए बनाया गया है, और इब्तदाई मीनिंग की तरफ फिर वो जाती है। इट कुड बी डैट शी इज़ टॉकिंग अबाउट द फीलिंग ऑफ बीइंग स्क्वैश्ड, इस वजह से वो ऐसा कह रही है या कह सकी है क्योंकि उसके जो जज्बात हैं उनको दबाया गया है,
उनको पिचकाया गया है, उनको स्क्वैश्ड किया गया, उनको निचोड़ दिया गया है और रिप्रेस्ड या उनको बहुत ज़्यादा दबाव दिया गया है, इसके अपने जज्बात को दबाव दिया गया है। एंड डैट शी फील्स इट, और इसीलिए उसने ये महसूस किया, इट इज़ लाइक अ कॉफन, कि ये तो एक ताबूत है। मे बी अपने घर को भी कह सकती है, मैं जिस घर में कैद हूँ, जिस घर में मैं रहती हूँ, वो मेरे लिए एक ताबूत की हैसियत रखता है। बीइंग कोल्ड एंड एम्प्टी एंड डेथ, और ये डेड, और ये बहुत ज़्यादा ठंडा है, खाली है, और ऐसे लग रहा है कि जैसे बेजान है। However, the use of the word I would, ये जो I would जो यहाँ यूज़ हुआ है कन्फेशनल की अलामत है, seems to show that she also sees the confusion of her words, वो अपने अल्फाज में पेचीदगियाँ और परेशानियाँ भी देखती हैं। Supporting the interpretations about her growing madness, और ये उसके बढ़ते हुए पागलपन की तशरीह करते हैं। ग्रोइंग मैडनेस का वर्ड जो कि दूसरे पेज पर आ रहा था, तो मैंने यहाँ ये साइड पे लिख दिया, अगर ये एक वर्ड के लिए तो हम पेज क्या बनाते इसका। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, लिसनिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अल्लाह हाफिज़।